نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، ہمارے جو سر میں درد پایا جاتا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض اطباء نے کئی اس کی وجوہات لکھی ہیں، بعض نے اس کو دو چیزوں کے اندر ضم کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو سر میں درد ہوتا ہے اس کے اسباب کچھ خارج میں پائے جاتے ہیں اور کچھ داخلی اسباب ہوتے ہیں، اور یہ بیرونی اور داخلی چیزیں یہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ بیرونی اسباب یعنی انسان کا جب مزاج گرم ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مزاج بگڑنے کے ساتھ گرم ہونے کی وجہ سے انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس سر درد کی وجہ سے انسان کو پھر چکر سے آنے لگ جاتے ہیں، انسان کے جو نتنی ہیں یہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ اس طرح بنتی ہے اس کی کہ انسان جو مریض ہے، جو اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے، وہ یا دھوپ میں زیادہ چل رہا ہوتا ہے یا وہ آگ کے پاس زیادہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اطباء کتابی اصطلاح کے اندر اس کو صداع حار کہتے ہیں، یہ آپ کو لکھا ہو سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، صداع حار۔ بعض اس کو صداع احتراقی بھی کہتے ہیں۔ صداع احتراقی، صداع عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سر میں درد ہونا، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ کنت اصادع، یعنی میرے سر میں سر درد ہوتا ہے، یہ اسی سے لفظ ہے صداع یعنی سر میں درد ہونا۔ بعض اس کو صداع حار کہتے ہیں، بعض اس کو صداع احتراقی کہتے ہیں، یعنی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی گرمی سی ہوتی ہے جو سر میں مقیم ہو جاتی ہے، جا گزین ہو جاتی ہے، مثلاً موسم گرما کے اندر چلنے پھرنے کی وجہ سے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سر میں حرارت ٹھہر جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے، کچھ مزاجوں کے اندر کم و بیش کم ہوتی ہے یہ گرمی، یعنی اگر وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں تو یہ گرمی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بلا غسل سے ہی یہ گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ گرمی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی سر میں درد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو علامات بتلاتا ہوں، اب اس کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جو انسان کو جو پیشاب آتا ہے وہ اطرجی پیشاب ہوتا ہے۔ اطرج یہ ایک ہندی لفظ ہے، ہندی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے یعنی آپ کھٹا کہہ سکتے ہیں، کھٹا لفظ ہوتا ہے۔ یہ جو کھٹا رنگ کا اور اس کے کھٹا ایک پھل سا ہے اس کو ہم اطرجی کہتے ہیں، ہندی لفظ ہے اطرجی اور اردو میں اس کو کھٹا کہتے ہیں۔ اور یہ جو کھٹا ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، اس زردی مائل کی طرح انسان کو پیشاب آتا ہے۔ اور ہاں یاد رکھیں، جب پیشاب انسان کو آتا ہے تو اس بیماری کی علامت بتا رہا ہوں آپ کو، جب انسان کو پیشاب آتا ہے تو وہ اپنا اعتدال پر آتا ہے، یعنی عام معمول میں جیسے اس کو پیشاب آتا ہے ویسا ہی آتا ہے، کوئی اس میں سفیدی نہیں ہوتی، کوئی اس میں مطلب کہ کوئی پانی کی طرح نہیں ہوتا، وہ عام زد سا طرح کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تلچھٹ بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی پیشاب میں کوئی جاگ ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو اور ساتھ ہی جب پخانہ بھی آتا ہے تو پخانے میں بھی کوئی سختی پیدا نہیں ہوتی، آرام سے آتا ہے، اور اس میں بھی کوئی جاگ سی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے جو نتنے ہیں وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتا ہے انسان کا، اور خشکی کا غلبہ رہتا ہے، خشکی پورے جسم پہ آ جاتی ہے، کان بجنے سے لگتے ہیں، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کان میں آوازیں سی آ رہی ہیں۔ اس کو اطباء کی اصطلاح میں مرض دوی کہتے ہیں، یہ آپ کو سائڈ میں لفظ لکھا نظر آ رہا ہوگا، مرض دویش، اس کو مرض دویش کہتے ہیں۔ ویسے یہ ایک فرضی اور خیالی سی آواز ہوتی ہے، فرضی اور خیالی سی آواز، یعنی اس کا خارج کے اندر کوئی وجود نہیں ہوتا، بس انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یار کان سے کوئی آواز آ رہی ہے، حالانکہ کچھ وہ آواز کہیں مطلب کہ خارج میں کوئی وجود نہیں اس کا ہوتا، یعنی وہ حقیقت میں کوئی آواز نہیں ہوتی، بس انسان کا ایک فرضی اور خیالی سی چیز ہوتی ہے جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کس طرح ہوگا؟
اس کا علاج اس طرح ہوگا کہ آپ مریض کو کسی ٹھنڈی جگہ پر بٹھائیں، جس جگہ پر بٹھانا ہے اس کو وہاں پہ کافور یا پھر سندل یا گلاب اس کے ذریعے اس جگہ کو خوشبودار کر دیں، یا بھی اس طرح کریں مریض کو بنفشہ، کافور اور سیب کی طرح جو سرد سی چیزیں ہیں اس کو یہ سنگائیں، سنگانے کی وجہ سے بھی اس کا سر میں جو گرمی آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں زیادہ سردی پہنچانا یہ بھی نقصان دہ ہے اور کم سردی پہنچانا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ زیادہ سردی پہنچائیں گے تو سر میں زیادہ درد شروع ہو جائے گا، مطلب کہ نقصان کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی بیماری، کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کم اس کو حرارت سردی پہنچائیں گے تو اس کا سر درد مزید بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ روغن گلاب لے لیں اور روغن بابونا، روغن گلاب اور روغن بابونا کو دونوں کو آپ نے مکس کر کے سر پہ لگا لیں، اچھی طرح اس کی مالش کریں، یا پھر اس طرح کریں کہ آپ وہ روغن لے لیں جس کی وجہ سے انسان کو قبض نہیں ہوتی، جیسے روغن بنفشہ ہو گیا، روغن کدو ہو گیا، اسی طرح روغن کدو کے ساتھ روغن نیلوفر ہو گیا۔ آپ یہ تینوں تیل اس کو مکس کر لیں، یا پھر ایک ایک تیل لگا لیں، یا ان تینوں میں سے کسی ایک تیل کو روغن گلاب کے ساتھ مکس کر لیں، اس کو آپ سر پر لگا لیں، اس سے بھی کافی فائدہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے جب تیل لگانا ہے تو آپ نے ادھر لگانا ہے، ام الراس اسے کہتے ہیں، سر کا جو کھوپڑی والا حصہ یہاں پہ لگانا ہے، کیونکہ اطباء لکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی چیز لگائیں بشرط سب سے پہلے اس طرح کریں کہ اگر آپ ٹنڈ کروا لیں، یعنی سارے بال اتاریں، گنجا پن آپ کے آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ ٹنڈ کروانے کے بعد اب یہاں پہ تیل لگائیں، یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جگہ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ تیل لگائیں ام الراس میں، جس کو ہم چلیا یا فوک یا تالو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ تیل لگائیں گے، یہاں پہ بہت جلدی تیل جذب ہوتا ہے دماغ کے اندر، کیونکہ یہاں پہ ایک درز چیز ہوتی ہے، درز یا جسے ہم درزہ کہتے ہیں۔ یہ درزہ ایسی چیز ہے جو چیزوں کو جسم میں ابزورب کرنے کے اندر ہماری معاون بنتی ہے۔ اطباء بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ بال سارے اتروا کے گنجا پن جب ہو جائے آپ کا، تو یہاں پہ سائڈوں پہ کوئی کپڑا سا باندھ لیں، کوئی گول طے والا، تاکہ کوئی چیز آپ رکھیں بھی سر پہ وہ نیچے نہ گرے، کوئی مایہ دار چیز ہو، یا اس سائڈ پہ آٹے کی طرح ایک لہر بنا لیں، ٹھیک ہے، آٹے کے ساتھ۔ تو اس کے بعد اب روغن ڈال دیں سر پہ، روغن ڈالیں گے وہ جیسے ہی آپ اس طرح آپ روغن ڈالنا ہے کہ اس طرح بھی آپ نے سائڈ پہ آپ نے وہ گول سا بنانا ہے کہ نیچے تیل کچھ نہ ہو، تو جس کی آپ ایسا کریں گے تو وہ جو سارا آپ کا تیل ہے سر کے اندر آپ نے رکھا ہوگا وہ اندر جذب ہوتا جائے گا۔ اور ہاں یاد رکھیں، جعلی نوسر کہتے ہیں کہ سر کے پیچھے نہیں آپ نے کوئی چیز سردی پہنچانی، یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ مریض کو ٹھنڈی چیزیں کھلائیں، مثلاً جو ہو گیا، مونگ ہوگی، کدو ہو گیا، پالک ہوگی، اس طرح مغز بادام کا شیرہ ہو گیا، اور چھلی ہوئی مسور دال ہو گئی۔ اسی طرح بعض ہمارے مصنفین لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ جو سر درد ہے یہ ایک ایسا علاج ہے، اس کا بہت ہی آسان ہے، تو اس کے لیے انسان کو دوائیاں نہیں استعمال کرنی چاہیے، دوائیوں سے۔ اور اطباء کے جو ہمارے سلف اطباء ہیں، گزرے ہوئے اطباء بڑے بڑے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک آپ دوا سے بچ سکیں نا، دوائی سے وہاں سے بچیں، علاج کریں بالغذا، غذا کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گی، ٹھیک ہے، آپ کی نشوونما میں وہ اضافہ کرے گی۔ جہاں تک آپ علاج کروا سکتے ہیں اپنا غذا کے ساتھ علاج کریں۔ ہاں اگر غذا سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ دوائی کی طرف جائیں۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کل بتلاؤں گا اس کے حوالے سے کہ دوسرا یہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ یہ بیرونی اسباب ہے اور یہ اس کا علاج ہے، اس کی وجہ سے انسان کا سر درد ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اب رہ گیا کہ جو داخلی اسباب ہیں، یعنی ہمارے اپنے ہم اندر لے کے جاتے ہیں ان اسباب کو، جس کی وجہ سے سر میں درد